السلام علیکم۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 8 کے پی کے بکس کا یونٹ نمبر 8 فورس اینڈ پریشر یونٹ پڑھیں شروع گے۔ کرنے سے پہلے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم پریشر پڑھیں گے کہ پریشر کیا چیز ہے۔ تو پریشر کی معنی ہے قوت، کسی چیز کو دھکا لگانا یا اپنی طرف کھینچنا، اس کو فورس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک دروازے کو دھکا لگاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں تو یہ دروازہ ہم سے بھی ایک دھکا حاصل کرتا ہے۔ کسی چیز کو دھکا لگانا یا اپنی طرف کھینچنا، اس کو فورس کہا جاتا ہے۔ فورس کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے ہمیں زور کی یا اسٹرینتھ مضبوطی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ڈائریکشن یعنی طرف کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے، یہ میز پر پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی فورس لگانی پڑتی ہے، لیکن اگر ہم اس کتاب کو نیچے کی طرف زور دیتے ہیں تو جتنا فورس ہم نے اٹھانے کے لیے لگایا تھا، اس سے اگر بہت زیادہ فورس ہم نیچے کی طرف بھی لگائیں گے تو یہ کتاب نیچے کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ہمیں ڈائریکشن کو، طرف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک فورس یعنی قوت کے ذریعے ہم کسی چیز کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والی بال زمین پر پڑی ہے اور آہستہ آہستہ جا رہا ہے، تو ہم اگر اس کو پاؤں مارتے ہیں تو یہ تیز ہو سکتا ہے۔ سلو ڈاؤن، فورس کے ذریعے ہم کسی چیز کو سلو کر سکتے ہیں۔ ایک بال تیز جا رہا ہے، ہم اس کو فورس کے ذریعے سلو کر سکتے ہیں۔ اور چینج ڈائریکشن ایز دے موو، اور ایک چیز جب حرکت کرتا ہے تو ہم فورس کے ذریعے اس کی ڈائریکشن یعنی طرف کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ایسے آ رہا ہے اوپر سے، اور ہم اگر اس کو فورس لگاتے ہیں تو ہم اس کے ڈائریکشن کو چینج کر کے اس کو اس طرف بیچ سکتے ہیں۔ فورس کا ایس آئی یونٹ یعنی سسٹم انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی جو تمام دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس کا یونٹ نیوٹن ہے اور اس کو ان کے علامت پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ملٹیپل فورسز، زیادہ فورسز، ایک سے زیادہ فورسز۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہے جس پر ایک سے زیادہ فورسز اپلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اس کتاب کو دیکھیے کہ اس میز پر پڑا ہوا ہے، تو کتاب کا جو وزن ہے وہ اس میز کو نیچے کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن کتاب نیچے نہیں جا سکتا۔ کیوں یہ کتاب نیچے نہیں جا سکتا؟ کیونکہ نیچے سے اس میز کا ایک اور فورس ہے جس نے کتاب کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو ملٹیپل فورس یعنی ایک سے زیادہ فورسز کو ظاہر کرنے کے لیے پھر یہ ڈائیگرام بنانا پڑتا ہے۔ اس پر جو ٹوٹل فورس ہے دونوں طرف سے، پھر اس فورسز کو اس تیروں کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ فورس ہے۔ نیٹ فورس کا مطلب ہے ٹوٹل فورس۔ جب کسی آبجیکٹ یعنی کسی چیز پر ایک سے زیادہ فورسز ہو اور ان تمام فورسز کو کمبائن کیا جائے تو اس کو نیٹ فورس یعنی ٹوٹل فورس کہا جاتا ہے۔ نیٹ فورس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بیلنسڈ ہے یا ان بیلنسڈ ہے۔ بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ فورسز کیا ہے؟ جب کسی چیز پر ٹوٹل فورس یعنی نیٹ فورس 0 نیوٹن ہو تو یہ چیز بیلنس ہوتا ہے اور حرکت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جب ایک بلب سیلنگ کو آویزہ ہو تو یہ بلب حرکت نہیں کرتا۔ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ کہ نیچے سے زمین کا جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اس بلب کو نیچے زمین کی طرف کھینچتا ہے، اور اوپر تار یا کسی اور چیز سے جب یہ بلب آویزہ ہو تو وہ تار اس بلب کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ تو نیچے زمین کا گریویٹیشنل فورس اور اوپر اس تار کا فورس، یہ دونوں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، اس لیے یہ بلب حرکت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ بیلنس فورس میں آبجیکٹ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، اور ان بیلنس فورس جو ہے اس میں ٹوٹل فورس 0 نیوٹن کا برابر نہیں ہوگا، یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ حرکت کرے گا۔ مثال کے طور پر یہ ایک گیم ہے گولف گیم۔ اس گیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بال جو ہے یہ نیچے سے اس ٹی پر آرام سے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ایک کھلاڑی آتا ہے اور اس بال کو مارتا ہے تو یہ بال حرکت شروع کر دیتا ہے۔ کیوں حرکت شروع کر دیتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے اس پر ان بیلنس فورس اپلائی ہوتا ہے اور اس میں حرکت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر دوسری طرف سے جب دوسرا کھلاڑی اس کو مارتا ہے تو اس طرف سے ایک اور ان بیلنس فورس اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو ان بیلنس فورس میں ہمیشہ ایک چیز جو ہے وہ حرکت کرے گا اور فورس 0 نیوٹن کا برابر نہیں ہوگا۔ جب کسی سٹاپ چیز پر ان بیلنس فورس اپلائی ہوتا ہے تو وہ چیز حرکت شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی حرکت کرنے والی چیز پر ان بیلنس فورس اپلائی ہوتا ہے تو اس سے اس حرکت کرنے والی چیز کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اس کا سپیڈ چینج ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز سلو جا رہا ہے اس کو تیز کیا جا سکتا ہے، یا کسی تیز جانے والی چیز کو سلو کیا جا سکتا ہے، یا اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پریشر۔ پریشر کے معنی ہے دباؤ۔ فورس اور پریشر میں فرق یہ ہے کہ فورس جو ہے وہ کسی چیز کے تمام بدن پر اپلائی ہوتا ہے، اور پریشر ایک خاص حصے پر۔ مثال کے طور پر اس گوشت کو اب دیکھیے، اگر گوشت کے اس تمام ٹکڑے کو ہم اٹھاتے ہیں یعنی اپنی طرف کھینچتے ہیں یا اس پر اوپر سے دباؤ لگاتے ہیں تو یہ فورس ہے۔
اور اگر اس گوشت کے ایک خاص ٹکڑے کو ہم چاقو سے کاٹتے ہیں ایک خاص ایریا کو تو یہ پریشر ہے۔ یا مثال کے طور پر لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، اگر لکڑی کے اس ٹکڑے کو ہم کھینچتے ہیں اپنی طرف، اس کو اٹھاتے ہیں یا اس کو دھکا لگاتے ہیں تو یہ فورس ہے۔ لیکن اگر اس لکڑی کے ایک خاص حصے میں ہم ایک کیل ٹوکتے ہیں تو یہ پریشر ہے۔ پریشر کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ the force acting on a unit area of a surface is called pressure۔ کسی سطح کے ایک خاص حصے پر جو فورس اپلائی ہوتا ہے اس کو پریشر کہا جاتا ہے۔ پھر پریشر کہاں پر کم ہوگا اور کہاں پر زیادہ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بلنٹ نائف یعنی ایک کند چاقو، پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ پچ چاقو، بلنٹ نائف سے ہم گوشت کو نہیں کاٹ سکتے ایک تیز چاقو کے نسبت۔ اگر ہم اس کے ڈبل فورس بھی لگائے تو پھر بھی ہم بلنٹ نائف سے گوشت کو نہیں کاٹ سکتے۔ ایسے حالات میں ہم فورس کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے اور زیادہ فورس لگانا ہے تو ہم اس گوشت کو کاٹیں گے۔ ہم نے ایریا کو بیس دیکھنا ہے جس پر ہم اس فورس کو اپلائی کرتے ہیں۔ جب ہم ایک بلنٹ نائف سے گوشت کو کاٹتے ہیں تو ہم جو فورس لگاتے ہیں وہ زیادہ ایریا پر تقسیم ہوتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشر جو ہے وہ کم ہے۔ یعنی اس مثال میں آپ دیکھیے، یہ ایک کیل ہے، ہم اس کو لکڑی میں ٹوکتے ہیں۔ اگر ہم اس کیل کو الٹا رکھے اور اوپر سے ہتھوڑے پر اس کو مارے تو جو فورس ہم نے اس کیل کو دیا وہ فورس نیچے زیادہ ایریا پر تقسیم ہو گیا۔ اس کی نسبت اگر اس کیل کو ہم ایسے رکھے اور اس کو ہتھوڑے سے مارے تو یہ نیچے جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کیونکہ جو فورس ہم نے دیا وہ فورس تقسیم نہیں ہو گیا بلکہ ایک نقطے پر وہ تمام فورس جمع ہو گیا اور زیادہ فورس اپلائی ہو گیا۔ جب ایریا زیادہ ہوگا اور ہم فورس دیتے ہیں تو ہمارا فورس تقسیم ہو جائے گا اور فورس کم ہو جائے گا۔ لیکن جب ایریا کم ہو اور ہم فورس دیتے ہیں تو وہ کم ایریا پر جو ہم فورس دیتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرے گا۔ پریشر از اکول ٹو فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایریا آن وچ فورس ایکٹس۔ کسی خاص ایریا پر جو فورس ہم لگاتے ہیں اس کو پریشر کہتے ہیں۔ بس اگر ایریا ہمارے ساتھ کم ہو تو پریشر زیادہ ہوگا اور اگر ایریا زیادہ ہو تو پریشر کم ہوگا۔ اس مثال میں اگر یہ پن آپ دو انگلیوں کے درمیان رکھے تو یہ والا انگلی جو ہے یہ درد محسوس کرے گا کیونکہ یہاں پر ایریا جو ہے وہ کم ہے اور یہاں پر ایریا زیادہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے یونٹ آف پریشر۔ پریشر کا اس آئی یونٹ جو ہے وہ پیسکیل ہے۔ 1 پیسکیل 1 نیوٹن فورس کا برابر ہے۔ پھر یہاں پر سوال کیا گیا ہے کہ لکوڈ اور گیس میں بھی پریشر ہوتا ہے، تو جی ہاں بالکل لکوڈ اور گیس میں بھی پریشر ہوتا ہے، لیکن لکوڈ اور گیس میں پریشر جو ہے وہ ہائی ریجن اور لو ریجن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ پریشر ان اے لکوڈ انکریزز ود ڈیپتھ۔ لکوڈ میں جتنے آپ نیچے جاتے ہیں تو پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اوپر پریشر کم ہوتا ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کنٹینر ہے، اس میں 3 سوراخ کر لیے گئے ہیں۔ سب سے اوپر والا جو سوراخ ہے اس سے پانی کا بہاؤ بہت سلو ہے اور اس کنٹینر کے نزدیک یہ پانی بہتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پریشر کم ہے۔ اور اگر ہم نیچے والے سوراخ کو دیکھیں تو یہاں پر پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے دور جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ نیچے جو ہے وہ پریشر زیادہ ہے۔ تو لکوڈ میں جتنے آپ نیچے جائیں گے گہرائی میں تو پریشر زیادہ ہوگا، جتنے آپ اوپر جائیں گے تو پریشر کم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریشر ایٹ ون ڈیپتھ ان لیکوڈز ایکٹ ایکولی ان آل ڈائریکشن۔ ایک لیکوڈ میں ایک جیسے گہرائی پر ہر طرف پر پریشر جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا۔ تیسری بات لیکوڈ میں یہ ہے کہ پریشر ڈیپینڈز آن دا ڈینسٹی آف دا لیکوڈ۔ پریشر جو ہے وہ اس لیکوڈ کی کثافت پر انحصار کرتی ہے۔ اگر لیکوڈ کی کثافت زیادہ ہو تو پریشر زیادہ ہوگا اور اگر اس لیکوڈ کی کثافت کم ہو تو پریشر کم ہوگا۔ اس کے بعد گیس ہے، لیکن جس کنٹینر میں یہ گیس موجود ہو تو یہ گیس اس چیز کی دیواروں کو پریشر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹائر ہے، ہم اس کو ہوا سے بھرتے ہیں تو اس میں اندر جو ہوا ہے، جو گیس ہے، وہ تمام پریشر اس ٹائر کی دیواروں کو دے گا۔ ایٹماسفیئر یعنی خلا زمین کے ارد گرد گیسوں کا ایک لیئر ہے جو زمین کی سطح سے کئی کلومیٹر تک اوپر جا چکا ہے۔ ایٹماسفیئر کا جو پریشر ہے یہ بھی پانی کی طرح اوپر مختلف ہوتا ہے اور نیچے مختلف، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ لیکوڈ چیز میں اوپر پریشر کم ہوگا اور نیچے زیادہ ہوگا، اسی طرح ایٹماسفیئر پریشر جو ہے یہ بھی جتنے ہم اوپر جاتے ہیں تو ایٹماسفیئر کا پریشر کم ہوتا ہے اور جتنے ہم نیچے سطح سمندر تک جاتے ہیں تو ایٹماسفیئر کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ سطح سمندر پر ایٹماسفیئر کا جو پریشر ہوتا ہے، اگر ہم اس سطح سمندر سے 20,000 فٹ اوپر چلے جائے تو وہاں پر سطح سمندر کے آدھے کے برابر پریشر ہوگا کیونکہ آدھے ایٹماسفیئر جو ہے وہ نیچے رہ گیا۔
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है जो ATM पर जाहिर किया जाता है। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर 1,01,325 पैस्कल का बराबर होता है। बैलून को जब हम हवा से भरते हैं तो हम अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से इजाफी हवा इस बैलून में दाखिल कर देते हैं। जो हवा हम अपने फेफड़ों से इस बैलून में दाखिल कर देते हैं तो वो अंदर से इस बैलून के दीवारों को मारता है और इस बैलून को फैलाता है, इसको बड़ा कर देता है। और अंदर जो प्रेशर पैदा होता है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के निस्बत वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बयानसी है। इंशाल्लाह ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।